حضور غوث المعظم رحمت اللہ علیہ، شیر شاہ غازی اعلیٰ حضرت پیر ہارون الرشید صاحب قدس اللہ العالی، حاجی صاحب حضرت نظام الدین دیانی، حضرت سلطان الملوک حضرت عبد المجید حضرت عبد العزیز، یہ شجرہ جا کے حضرت سلیمان فارسی سے ہوتا ہوا، حضرت امام جعفر صادق سے ہوتا ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق سے ہوتا ہوا، سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتا ہے۔ ان سب کی یاد میں ان سب کی یاد میں یہ عرس منایا جاتا ہے۔ یہ جو لوگ اب ہم پھیلاتے ہیں کہ موڑے شریف والے سے موڑے شریف کا ذکر کرتے ہیں، بھائی جس باپ کا ہو جس کا کھائے اللہ تو بات صرف اتنی ہے کہ موڑے شریف والوں نے ہمیں اللہ رسول کی غلامی سکھائی کہ بچ جاؤ دنیا کے دھکوں سے، دنیا داروں سے، اللہ کے رسول کے غلام بن جاؤ۔ اگر تم ان کے غلام بن گئے تو پھر کائنات تمہاری غلام ہو۔ چشم عالم نے یہ دیکھا کہ حضرت سلیمان فارسی ایران سے چلے، جب حضور کی غلامی میں آگئے تو ان کا پھر اللہ تعالیٰ نے شان اتنا بلند کیا کہ حضور نے فرمایا کہ سلیمان میرے اہل بیت میں سے۔ اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو گھر والے ہوتے ہیں، جو گھر والے ہوتے ہیں، کتنا بھی دوست ہو، کتنا بھی اچھا مہمان ہو، گھر والے اس لیے سلیمان کی شان اگر آئی تو رسول اللہ کی غلامی سے۔ اشتیاق صاحب نے حضرت عمر کا واقعہ سنایا، وہ بھی غلامی کا۔ سیدنا بلال اگر اذان نہ دے تو حضور کی غلامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کو روک دیا کہ یہ وہ دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ کے دربار میں اپنی التجائیں، اپنی دعائیں، اپنے گناہ اور ہر چیز، اپنا معاملہ اپنے مرشد کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کے سپورٹ کرنے کے لیے۔ اور یہ جگہ اگر قائم ہوئی ہے، شاید یہاں کوئی ہو جس وقت میں پیر صاحب کے پاس بھائی محبوب ہے ہمارا، اس نے کہا میں جگہ دیتا ہوں، آپ یہاں آستانہ بنائیں۔ پیر صاحب نے فرمایا نہیں۔ پھر ایک اور بندے نے کہا، پھر پیر صاحب سے عرض کی، پیر صاحب نے فرمایا نہیں، اور وہاں بیٹھ کے انہوں نے بتا دیا وہ زمین جھگڑے والے۔ پھر یہاں یہاں صاحب سرگر ہے، اس سرگر اس نے کہا میں زمین دیتا ہوں۔ میں نے کہا بھئی جب تک پیر صاحب اجازت نہ دے میں یہاں کچھ نہیں۔ میں پیر صاحب کے پاس ان کو لے گیا، ہم 3-4 آدمی تھے۔ جب پیر صاحب کے سامنے میں پیش ہوا، میں نے عرض کی، پیر صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اور اس وقت انہوں نے ایک تنبیہ بھی کی تھی کہ وہاں اللہ تعالیٰ بہت بڑا کام لے گا، لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں شیطان آئے گا، اس وقت سے بچنا کہ جب اللہ وہاں اپنی توحید کے پودے کے ساتھ پھل پھول لگائے گا تو وہ جو لوگ مخالفت کریں گے اللہ نے ان کے لیے ضلالت لکھی۔ یہ میرے مرشد کے اس وقت کا ولایت کی نگاہ نے دیکھ لیا تھا کہ یہاں جب ذکر الہی بلند ہوگا، کسی کو کلمے سے تکلیف ہو جاتی ہے، کسی کے موڑ شریف سے کے نام سے تکلیف ہو جاتی ہے، تو میں ان کو بھی یہی بات کہوں گا کہ آؤ اللہ کا ذکر کرو۔ اگر تمہاری دنیا بھی نہ سمر گئی، تمہاری آخرت بھی نہ سمر گئی تو ہم سے نہیں۔ انجانے میں جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب کے محسن ہیں۔ ہم امن کا درس دینے کے لیے یہاں آئے، ہاں یہاں پر ہم بدامنی پھیلانے کے لیے نہیں آئے۔ تو پیر صاحب نے اس وقت اپنے دونوں دست مبارک ہاتھ اس طرح اٹھائے اور اس کے بعد پیر صاحب نے دعا فرمائی، اور پیر صاحب نے 3 دفعہ اس طرح فرمایا کہ وہاں بہت بڑا درس بنے گا، بہت بڑا درس بنے گا۔ وہ تیسری دفعہ پیر صاحب نے ہاتھ اس طرح پھیلا لیے، اور پیر صاحب نے وہ ہاتھ، میں اس وقت بہت دل برداشتہ بھی ہو گیا، پریشان بھی ہو گیا کہ میں ادنا سا آدمی ہوں، میں وہاں پہ کیا کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو میری مدد کے لیے چنا۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں اللہ کے ذکر کا کمال ہے، کملی والے کی غلامی کا کمال ہے، اور میرے مرشد کریم اس بصیرت کا کمال ہے جنہوں نے دیکھ لیا تھا
آج یہاں جو اچھی نیت سے آتا ہے میں یقین سے کہتا ہوں اس کے داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا دامن بھر، اور میں نے خود دیکھ کے حیران ہوتا ہوں۔ میں ایک پیر صاحب کے سامنے پیش ہوا، میں نے عرض کی حضور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، ایسے ایسے معاملات ہیں جو کوئی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حل کر دیتا ہے اس طرح۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ مجھے اب تک سمجھ نہیں آئی، آپ کو کیا سمجھ آئی؟ یعنی انہوں نے اپنی ذات کی نفی کر دی کہ یہ مالک الملک کا فیصلہ ہے، اور یہ عمل میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس کو میں نے پیش کیا، ویسے میرے چہرے پر نظر پڑ گئی تو میں بات یاد آ گئی مجھے۔ میں نے پیر صاحب سے عرض کی حضور یہ الیکشن لڑنا، پیر صاحب نے مجھے اشارہ کیا باہر پوچھ لیں، ابھی بات وہ ہوتی ہے جو سامنے باہر نکلا۔ میں نے اسی وقت مبارکباد دے دی تھی کہ تم بن گئے ہو۔ بعد میں لوگوں نے کہا یہ وہ، مجھے کوئی اس بات کی غرض نہیں، معاملات ہوتے ہیں دیہاتوں کے، لیکن میں نے اسے ایک بات کہی تھی کہ اگر کسی نے بھی تمہارے ووٹ نہ ڈالے تو انشاءاللہ فرشتے ڈالیں۔ یہ اپنے اپنے یقین اور ایمان کی بات ہوتی ہے، ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے۔ ہم نسبت رسولی کی جماعت کے جو خادم ہیں وہ ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے میں خود تیار ہوں۔ جو اللہ رسول کی غلامی حاصل کرنے کے لیے یہاں آتا ہے وہ میرے سر کا تاج ہے۔ اس کے علاوہ جو آتا ہے اس کا اپنا معاملہ ہے، وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم یہی کرتے ہیں کہ یہاں قریب بیٹھ کر اللہ کے پاک اسماء اور راز و وظائف پڑھ کے اور ذکر کرا کے دعا کر کے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اب جس کا برتن جتنا صاف ہوگا میں یقین سے کہتا ہوں وہ انشاءاللہ اتنے اپنے برتن کے مطابق یہاں سے اللہ کا نور لے کر۔ تو سامعین کرام، وہ نوجوان جب میں یہاں آیا تھا 22-23 سال قبل تو بچے تھے، آج میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ یہاں دن رات مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کے لیے کیا دعا کروں گا، وہ میرے لیے دعا کریں۔ میں تو بیٹھ کے ذکر اذکار کرتا ہوں لیکن وہ دوڑ کر، اور مجھے رشک بھی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ میرے بیٹے کھڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے وہ بیٹے ہیں جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، اور اس خدمت میں میرے دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔ وہ ایسا رشتہ ہے جو قیامت کے دن بھی ہمارا ختم نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگ ہمارے اس علاقے سے، ہمارے تعلق دار اچر سے بھی حافظ محسن ہے، اس کے بھی والد، اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت کرے۔ شیخ بھائی ان کے بھائی بھی بہت ہو گئے، اور بھی فردن نام لینا بہت مشکل ہے، وقت کم ہے۔ تو اس لیے یہاں ہم اگر بیٹھے ہیں تو وہ دعا پیر صاحب نے کی تھی جو میں نے آیت پڑھی کہ اللہ سے مانگو اللہ قبول کرتا ہے، سنتا نہیں۔ اللہ نے فرمایا استجب لکم، میں قبول کر دیتا ہوں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ولی کامل کی وہ دعا قبول فرمائی، اور آج انہی کی یاد میں ہم منا کر یہ تحفہ درود و سلام کا، یہ اوراد و وظائف کا، یہ مخلوق خدا کی خدمت کا تحفہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آپ کو جمع کیا جاتا ہے کہ آپ جتنے لوگ زیادہ ہوں گے یہاں پر مل کر، جتنا زیادہ ذکر ہوگا وہ گلدستہ اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اس سے ہمارے مرشد کریم جنہوں نے یہ چراغ جلایا تھا ان کی روح خوش ہوگی، اور یہ اسی طرح ہوتا ہوا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچ جائے۔ تو سامعین کرام، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں، اور یہی آپ کو دعوت دیتے ہیں، اسی پر عمل پیرا ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اب مل کر دعا کریں کہ اللہ رب العزت نبی پاک علیہ السلام کے طفیل، حضور کی آل پاک کے طفیل، مقدس کتاب قرآن مجید کے طفیل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ الہ العالمین، یہ جو جتنے لوگ یہاں پر جمع الہ العالمین اپنا سب کچھ چھوڑ کر، سب کچھ قربان اس دیر کے لیے انہوں نے کر دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتے ہیں۔ الہی ان کی یہ کوشش تیرے دربار میں سلسلہ نسبت رسولی کے بزرگوں کے طفیل تیرے دربار میں حضور کے طفیل پیش کرتے ہیں، الہی قبول کریں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کی آل پاک، 5 تن پاک، 12 امام، 14 معصوم، 72 تن شہید کا صدقہ، شہدائے کرب و بلا کا صدقہ، شہدائے بدر و حنین کا صدقہ، یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ الہ العالمین آنے والوں کے تمنا سے، سوچ سے، ضرورت سے زیادہ ان کو عطا فرما۔ الہی یہ پہلا عرص ہے کہ ظاہری طور پر میں تو اس بات سے انکار ہی کرتا ہوں کہ میرے مرشد دنیا سے چلے گئے، کیونکہ ان کی یاد ان کے جانے کے بعد دل میں اور زیادہ ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہمارے پیر مرشد کے درجات قیامت تک بلند فرماتا رہے۔ اس سلسلے کے سارے بزرگوں کے اللہ درجات بلند فرمائے۔ مالک الملک جملہ اولیاء کرام، بزرگان دین مشائخ اعظام کی اپنی رحمت فرمائے، اس علاقے کے مرحومین کی بخشش فرمائے۔ حاضرین محفل جتنے لوائقین متعلقین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے۔ پروردگار عالم جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو محتاج ہیں ان کو غنی فرما، جو ضرورت مند ہیں یا اللہ ان کی ضرورت اپنے غیب کے خزانے سے پوری کر، یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ الہی اس جگہ کو قیامت کی اگلی صبح تک اپنی دین کا مرکز بنانا، مخلوق خدا کے فیض کا مرکز بنانا۔ الہی مخلوق خدا روتی ہوئی جائے اور یہاں سے ہستی ہوئی جائے۔ پروردگار عالم ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، سب کو وہ عطا فرما جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ الہی جو مائیں بہنیں دور دراز سے یہاں تشریف لائی، اللہ ان کے عزتیں اور پردے سلامت فرما، ان کے بچوں کو نیک کرے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی تشریف رکھیں، اٹھے نہ کوئی بھی، ماشاءاللہ یہاں پر دستار بندی ہمارے بچے تھے۔